ایک سلسلہ وار گفتگو اولاد کی تربیت کی اہمیت کے تعلق سے ہم کر رہے ہیں، جس کے ضمن میں ہم نے قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولاد کی تربیت کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک انسان کی زندگی میں 5 ایسے ادارے ہیں جو مرحلہ وار انسان کو بنانے، اس کو سنوارنے، اس کے اخلاق کو بہتر کرنے، کردار کو عمدہ کرنے اور اسے واقعی ایک اچھا اور حقیقی انسان بنانے میں بہت ہی اہم اور بڑا ہی مؤثر رول پلے کرتے ہیں اور کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ 5 ادارے یا 5 دائرے جن کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ نمبر 1 گھر، کہ جس گھر میں انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ نمبر 2 اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ نمبر 3 مکتب، مدرسہ۔ نمبر 4 معاشرہ اور محلہ پڑوس۔ اور نمبر 5 کام کرنے کی، ملازمت کرنے کی اور نوکری کرنے کی جگہ۔ یہ 5 چیزیں مل کر مشترکہ طور پر ایک انسان کو اچھا انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلا یونٹ ہے، پہلا ادارہ ہے، یعنی گھر، اس تعلق سے ہم نے کچھ گفتگو کی کہ گھر اور گھر کا ماحول اور سب سے بڑھ کر خود بچوں اور بچیوں کے ماں باپ کی کیا اہمیت اور کیا مقام و مرتبہ اولاد کی تربیت میں ہے، اور یہ کس طرح اولاد کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار پر اچھا یا برا اثر ڈالتے ہیں۔ دوسرا یونٹ اس باب میں جو ہے وہ یہ کہ وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا مکتب اور مدرسہ جس میں بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہ یہ اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر تو وہ ہے کہ جس میں ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مکتب اور مدرسہ یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک دوسرا گھر ہے، ایک دوسرا گھر ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ہمارے بچے اپنے گھر میں ایک بڑا وقت گزارتے ہیں، اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مکتب و مدرسہ میں بھی ہمارے بچے ایک لمبا وقت گزارتے ہیں۔ بلکہ شاید ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاگنے کی حالت میں ہمارے بچے گھر میں وقت کم گزارتے ہیں اور ان تعلیمی اداروں میں ان کا وقت زیادہ صرف ہوتا ہے۔ اسکول ہے، مدرسہ ہے، مکتب ہے، پھر اس کے ساتھ اسکول کی ٹیوشن ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو بچہ جاگنے کی حالت میں گھر پر کم ہی رہتا ہے
اور گھر سے زیادہ یہ اسکول، مکتب، مدرسہ اور ٹیوشن کی چار دیواریوں میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ بچہ گھر سے زیادہ ان اداروں میں اپنا وقت گزارتا ہے اور یہ ادارے بچے کی زندگی میں اس کے گھر کی ہی طرح ایک دوسرا گھر ہوتے ہیں، تو اب ان اداروں کی اہمیت ہمارے بچوں کی تربیت کے میدان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بچے کا وقت جن لوگوں کے درمیان گزرے گا یقیناً بچہ ان لوگوں سے ضرور سیکھے گا۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم دیکھیں کہ گھر کا جو ادارہ ہے تو گھر میں بچہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے مانوس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ نقل کرتا ہے، لیکن جب یہ تھوڑا بڑا ہو کر اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مکتب اور مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو اب یہاں پر اگرچہ آپ نے اس بچے کو اس کے ساتھیوں کے حوالے نہیں کیا ہے، آپ جب اپنے بچوں کو اسکول یا مکتب یا مدرسے یا ٹیوشن میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تو کس کے حوالے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بچوں کے ساتھیوں کے حوالے تو نہیں کرتے نا، ہم اپنے بچوں کو ان کے ٹیچرز اور ان کے استادوں کے حوالے کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم انہی کو فیس بھی پے کرتے ہیں، انہی کو ہم معاوضہ بھی دیتے ہیں، نہ ہم بچوں کے ساتھیوں کے حوالے بچوں کو کرتے ہیں اور نہ ہی ہم بچوں کو کوئی فیس ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ اسکول میں وہ استاد اور وہ ٹیچر اور اسی طرح مکتب اور مدرسے کے استاد اور ٹیچر کے اصل میں ہم نے داخلہ جن کی وجہ سے اس اسکول یا مکتب اور مدرسے میں کروایا ہے اور اپنے بچوں کو جن اساتذہ اور جن ٹیچروں کے حوالے کیا ہے، آپ کو یہ بات سن کر تعجب ہوگا کہ ان استادوں اور ان ٹیچروں سے زیادہ اہم کردار ہمارے بچوں کی تربیت میں ان کے وہ ساتھی ادا کرتے ہیں جن کے حوالے ہم نے اپنے بچوں کو کیا ہی نہیں۔ ہم نے اسکول میں کیوں ڈالا؟ تاکہ استاد انہیں پڑھائے، مگر یہ استاد سے زیادہ کس سے پڑھتے ہیں؟ اپنے ہمجولی ساتھیوں سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے مکتب اور مدرسے میں اس لیے ڈالا کہ یہ اپنے استاد سے سیکھیں، اپنے ٹیچر سے سیکھیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ استاد سے زیادہ یہ بچے اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ استاد پیسے لے کر سکھانا چاہتا ہے تو بھی نہیں سیکھتے، اور ان کے ساتھی فری میں سکھاتے ہیں تو بھی یہ بچے سیکھ لیتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں عرض کروں تو یہ کہ استاد سکھانا چاہتا ہے تو بھی نہیں سیکھتے، اور ساتھی نہیں سکھانا چاہتے تو بھی بچے ان سے سیکھ لیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی دیکھیے، اب اگر ہم غور کریں تو گھر کی یونٹ اور گھر کے دائرے سے نکل کر ہم جب اسکول، کالج اور مکتب اور مدرسے کی زندگی اپنے بچوں کی دیکھتے ہیں جہاں ہمارے بچے ایک لمبا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تو اب ہمیں وہاں پر کتنی ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نے گھر کے تعلق سے عرض کیا تھا کہ گھر میں بچوں کی تربیت گھر کے در و دیوار سے نہیں ہوتی، گھر کے برتن بچوں کی تربیت نہیں کرتے، گھر میں فریج، الماری، واشنگ مشین یہ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، گھر کے فرش، فروش اور چھت، بچھونے، بستر یہ ہمارے
बच्चों की तरबियत नहीं करते। घर की लाइटिंग और घर के साजो सामान ये हमारे बच्चों की तरबियत नहीं करते, बल्कि तरबियत कौन करता है? घर में रहने वाले इंसान और घर में रहने वाले अफराद हमारे बच्चों की तरबियत करते हैं। और उनमें सबसे अहम जो दो शख्सियात हमारे बच्चों की तरबियत में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करती हैं, हमने अर्ज़ किया था कि वो माँ और बाप हैं। इसी तरह स्कूल, कॉलेज और मकतब व मदरसा में इनकी खूबसूरत और महंगी इमारतें हमारे बच्चों की तरबियत नहीं करती, बल्कि इनमें रहने वाले इंसान से हमारे बच्चे मुतासिर होकर अपना अंदाज, अपना अखलाक और अपनी आदत व अतवार को अच्छे या बुरे रास्ते पर डालते हैं। तो अब यहाँ पर बात यह समझ में आती है कि जब हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, दाखिला करवाएं किसी स्कूल, कॉलेज, मकतब और मदरसा में, तो सिर्फ ये देखना कि ये स्कूल बहुत खूबसूरत है, इस मदरसे की तामीर बड़ी आलीशान है, इस स्कूल में बड़ी आसानियां हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, इस स्कूल में हमारे बच्चे के लिए खेल कूद का बड़ा आलीशान मैदान है, बहुत आसानियां हैं, इसे बहुत सहूलतें, इमारत बहुत खूबसूरत बनी हुई है, नई बनी हुई है, बहुत महंगी और बहुत आलीशान इमारत बनी हुई है। सिर्फ ये देखना बच्चों के दाखिले और एडमिशन के वक्त काफ़ी नहीं होगा, इसलिए कि बच्चों की तरबियत जिस तरह घर के दरो दीवार से नहीं होनी है, इसी तरह स्कूल, कॉलेज और मकतब व मदरसे के दरो दीवार से भी नहीं होनी है। जिस तरह घर के रंगो रोगन से बच्चों की तरबियत नहीं होनी है, इसी तरह स्कूल, कॉलेज, मकतब और मदरसे के रंगो रोगन से भी हमारे बच्चों की तरबियत नहीं होनी है। बल्कि जिस तरह घर में हमारे बच्चों की तरबियत में किरदार अदा करने वाली चीज़ वो अफराद हैं, वो लोग हैं, वो इंसान हैं जो घर की चार दीवारी में बसते हैं और जिनसे हमारे बच्चों का साबिक़ा लम्हा बलम्हा पड़ता है, इसी तरह स्कूल, कॉलेज, मकतब और मदरसे में हमारे बच्चों की आदत व अतवार और इनके अखलाक व किरदार और इनकी तरबियत में जो चीज़ असर अंदाज होने वाली है, वो स्कूल, कॉलेज, मकतब और मदरसे में मौजूद वो अफराद और वो इंसान जो असातिज़ा और साथियों की शक्ल में इन इदारों में मौजूद हैं, असल में वो लोग हमारे बच्चों पर और इनकी तरबियत पर असरअंदाज होने वाले। लिहाजा हमें अपने बच्चों के दाखिले के वक्त स्कूल, कॉलेज और मकतबों, मदरसे की इमारतों और उनकी सहूलियात और उनकी आसानियों और उनकी फैसिलिटीज़ को देखने के साथ साथ बल्कि उनसे पहले हमें उस स्कूल, कॉलेज और मकतबों, मदरसे के उस्तादों और टीचरों को देखना ये ज़रूरी है कि उनके आदात व अतवार कैसे हैं, उनके अखलाक व किरदार कैसे हैं, वो किस तरह के लोग हैं, वो बात करते हैं तो उनकी बात करने का अंदाज क्या है, उनका उठना बैठना, उनका पहनना ओढ़ना, उनका चलना फिरना, वो उनके अखलाक व आदात किस तरह के हैं। इसलिए कि बच्चा जब घर से ज़्यादा वक्त इन तालीमी इदारों में गुजारता है तो जाहिर है घर वालों की सोहबत से ज़्यादा ये इन तालीमी इदारों में मौजूद इंसानों की सोहबत में रहेगा। और जब ये अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्त यहाँ सर्व करेगा तो अब ये यकीनी बात है कि इन्हें देखेगा भी ज़्यादा वक्त, और जब ये इसकी निगाह के सामने ज़्यादा वक्त रहेंगे तो इनसे सीखेगा भी ज़्यादा। लिहाजा सिर्फ ये देखना कि तालीम कहाँ की अच्छी है ये काफ़ी नहीं है, बल्कि तालीम के साथ साथ तालीम देने वाले असातिज़ा और टीचर्स कैसे हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले, मकतब और मदरसे में पढ़ाने वाले कैसे हैं, ये देखना और ये जानना भी ज़रूरी है।
اور اسی کے ساتھ ساتھ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے یہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہم جس اسکول اور جس مکتب و مدرسے میں جن تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کا داخلہ کروا رہے ہیں ان تعلیمی اداروں میں ہمارا بچہ جن ساتھیوں کے درمیان بیٹھے گا، جن ہمجولیوں کے درمیان بیٹھ کر سیکھے گا، جن ہمجولیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے گا لکھے گا، وہ ہمجولی بھی اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں کے مالک ہیں۔ یعنی تعلیم کے ساتھ ادارے کی بلڈنگ اور عمارت کے ساتھ، سہولیات کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ ہمیں اس تعلیمی ادارے کے اساتذہ یعنی پڑھانے والوں اور ہمارے بچوں کے ساتھ پڑھنے والے ساتھیوں کو دیکھنا اور ان کی عادات اور ان کے اخلاق کا خیال کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس لیے کہ بچہ لا محالہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، استاد چاہے یا نہ چاہے، یہ اپنے ساتھیوں سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو اچھے ساتھیوں اور اچھی سہیلیوں کے انتخاب پر آمادہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ سکھانا، یہ بتانا کہ وہ جب اسکول اور مدرسے میں جا رہے ہیں تو ایک ذمہ داری تو ہماری کہ ایڈمیشن سے پہلے آپ ٹیچروں کے اخلاق و عادات کو دیکھ لیں، آپ ان کے معاملات اور معمولات کو دیکھ لیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ اس اسکول اور مدرسے اور مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو بھی دیکھ لیں، اور ساتھ ہی ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی یہ بتائیں، سکھائیں اور سمجھائیں کہ بیٹا آپ کی اسکول میں ہر طرح کے بچے ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اچھے اخلاق والے بھی ہوں گے، برے اخلاق والے بھی ہوں گے، اچھی عادتوں والے بھی ہوں گے، بری عادتوں والے بھی ہوں گے، لیکن آپ کو اچھا بچہ بن کر رہنا ہے، اس کے لیے آپ کو اچھے بچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اچھے بچوں کا ساتھ آپ کو اچھائی کی منزل تک پہنچائے گا اور برے بچوں کا ساتھ آپ کو برائی کی منزل تک پہنچائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے بچے بات کرنے کا انداز تک اپنی سہیلیوں اور اپنے ساتھیوں سے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ ضرور سمجھانا، سکھانا اور بتانا پڑے گا کہ آپ کا ہمجولی، آپ کی سہیلی آپ کے اسکول اور آپ کے تعلیمی ادارے میں کس طرح کے ہوں، بلکہ موجودہ وقت میں ہم انہیں یہ سکھائیں کہ اسکول میں آپ کا یا مدرسے میں اولاً تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی اور کوئی سہیلی ہونی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ چور دروازہ ہے کہ اچھائیوں سے زیادہ برائیاں اس چور دروازے سے ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کے اخلاق اور عادات و اطوار میں داخل ہوتی ہیں۔ بہترین ساتھی اور بہترین دوست تمہاری کاپیاں اور تمہاری کتابیں، تمہارے قلم اور تمہاری دواتیں ہیں۔ اس لیے کتابوں اور کاپیوں سے آگے بڑھ کر کسی اور کو اپنا دوست اور اپنی سہیلی بنانے کی خواہش مت کرو، لیکن چونکہ اسکول میں جو وقت گزارنا ہے کسی نہ کسی کے قریب بیٹھ کر ہی گزارنا ہے، تو قریب بیٹھنے والوں کے انتخاب میں اچھے بچوں اور اچھی بچیوں کا انتخاب کیجیے، جن کے بات کرنے کے انداز میں ادب ہو، شائستگی ہو، احترام ہو، بڑے چھوٹے کا خیال ہو، اور بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہو جس میں خوبصورتی ہو۔ اگر کوئی ایسا بچہ ساتھ میں ہو جو بات کرتا ہے یا بات کرتی ہے تو اس کے الفاظ ہمیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے، تو ہمارے بچے کے بات کرنے کے انداز پر بھی اس دوسرے بچے یا بچی کا انداز یہ مؤثر ہوگا، اور پھر ہمارا بچہ یا ہمارا بچی بھی اسی طرح غیر واضح بات کرنا سیکھے گا، اور ہمارے بچے کی زبان بھی یہ کیا ہوگی؟ غیر واضح ہو جائے گی، جسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میدان میں
ہم کو اپنے بچوں کو اس قدر آگاہ کرنا پڑے گا کہ وہ خود بچوں کی ان موٹی موٹی اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھ سکیں. اس لیے کہ ہم ہر وقت، یعنی ہمارے بچے تعلیمی اداروں میں جتنی دیر ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کی کلاسوں میں نہیں بیٹھ سکتے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اتنا آگاہ کر کے رکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے ساتھیوں، کیسے دوستوں اور کیسی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موجودہ وقت کے حالات تو یہ ہیں کہ دوستی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے اور سہیلی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ برائیوں کا بڑا حصہ انہی دوستانوں اور انہی سہیلیوں کے راستے ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار کے اندر یہ داخل ہوتا ہے. بس یہ ساتھ ایک ضرورت کی حد تک ہو. وہ ضرورت کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسکول یا مکتب اور مدرسے میں ہمارے بچے یہ اکیلے بیٹھ کر تو نہیں پڑھ لیں گے، کسی نہ کسی ساتھ کی ضرورت ہوگی. تو اب اس ساتھ کے لیے جتنا وقت انہیں مکتب یا مدرسے میں گزارنا ہے، اس کے لیے یہ ایسے بچوں کے قریب بیٹھیں، یا ایسے بچوں کے بینچ پر بیٹھیں، یا ایسے بچوں کے بازو بیٹھیں، یا ایسے بچوں سے کتابوں کا لین دین کریں، یا ایسے بچوں کے ساتھ ریسیس میں اور ناشتے کی اور کھانے کی چھٹیوں کے درمیان وقت گزاریں، جن بچوں کے اخلاق و عادات اور اطوار یہ بہتر ہوں، ان کی بات کرنے کا انداز اچھا ہو، وہ صفائی کا خیال رکھنے والے ہوں اور ان کے والدین بھی ان کی صفائی کا خیال رکھنے والے ہوں، جن کے ناخن کٹے ہوئے ہوں، ہاتھ پیر صاف ہوں، بال جو ہے وہ سنوارا گیا ہوا ہو، اور کپڑے صاف ستھرے ہوں، بدن صاف ستھرا ہو. اسی طرح اگر ناک صاف کرنا ہو تو اس کا انداز اچھا ہو، تھوکنا ہو اس کا انداز اچھا ہو، بات کرنا ہو اس کا انداز اچھا ہو، بستے صاف ستھرے ہوں، اسی طرح ٹفن صاف ستھرے ہوں، اسی طرح ان کے کھانے پینے کا انداز اچھا ہو، ان کی کتابیں صاف ستھری اجلی نکھری ہوں. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کہیں گے کہ یہ آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آج تک یہ سوچا ہی نہیں. ہم نے تو بس یہ دیکھا کہ گھر کے قریب کون سا اسکول ہے اور ہم کو کچھ نہ کرنا پڑے، ساری ذمہ داریاں اسکول اور مکتب اور مدرسہ اٹھا لیں. ایسا کون سا مکتب، مدرسہ اور اسکول ہے اور ہم وہاں لے جا کر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیں، اللہ اللہ خیر سے اللہ، ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے. ہم نے تو آج تک یہ سب سوچا ہی نہیں. اس طرح تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. جی زندگی مشکل ہی ہے، زندگی آسان نہیں. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ انسان تو چھوڑیے، آپ تو ایک انسان کو انسان بنانا چاہتے ہیں نا. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ زندگی کتنی مشکل ہے تو پھر آپ ایک مالی سے جا کر پوچھئے، ایک کھیتی باڑی کرنے والے کسان سے جا کر پوچھئے کہ وہ ایک بے جان بیج کو جب زمین میں بو کر اسے پوری خوبصورتی، پورے رنگ، پوری خوشبو، پورے مزے کے ساتھ ایک پھلدار پودا اور پھلدار درخت بنا کر پروان چڑھانا چاہتا ہے تو اسے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. آپ ایک مالی سے جا کر پوچھئے کہ بھائی تم اپنے کھیت میں اور اپنے باغ میں جب کام کرنا پڑتا ہے تو تم دھوپ، گرمی، بارش دیکھتے ہو یا نہیں؟ تو وہ کسان، وہ کھیتی باڑی کرنے والا اور وہ مالی آپ کو بتائے گا کہ دیکھیں راتیں تو ٹھنڈی ہوتی ہیں مگر ہم راتوں کو نہیں بلکہ دن میں اپنے آرام میں خلل پیدا کر کے ہم چلچلاتی دھوپ میں نکل کر اپنے پودوں کا خیال کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہم دن بھر اپنے کھیت اور اپنے باغات میں پڑے رہتے ہیں. اور کوئی وقت اس کے لیے مقرر نہیں ہے، کوئی موسم خاص نہیں ہے. ہم ہر موسم میں اور ہر وقت میں اپنے پودوں اور اپنی کیاریوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بے جان دانوں کو ایک خوبصورت پودا بنانے کے لیے، ایک خوبصورت درخت بنانے کے لیے جو آنکھوں کو بھلا لگے، جس کی شاخوں پر کھلنے والے پھول دل اور روح کو سکون بخشیں اور جس کی ڈالیوں پر جھولا جھولنے والے پھل کام و دہن کو لذت فراہم کریں، جب یہ بے جان پودوں کی تربیت، بے جان پودوں کی پرورش اور پرداخت ان کے مالیوں سے،
ان کی دیکھ بھال کرنے والوں سے اتنی قربانیاں طلب کرتی ہیں، تو ہم تو انسان ڈھالنا چاہتے ہیں، ہم تو انسانی بچوں کو انسانیت میں ڈھالنا چاہتے ہیں، انسانی بچوں کو اچھے اخلاق، اچھے عادات اور اچھے اطوار میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چاہیں کہ اپنی پوری ذمہ داری اٹھا کر کسی بھی مکتب، مدرسے اور اسکول و کالج کے استاد اور ٹیچر کے سر منڈ دیں، جبکہ موجودہ وقت میں اسکول اور کالج کے اساتذہ، مکتب اور مدرسے کے استادوں کا کیا حال ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انہیں اپنی تنخواہ سے مطلب ہے، انہیں بچوں کے عادات و اطوار سے کوئی مطلب نہیں، انہیں مہینہ پورا ہوا انہیں اپنی تنخواہ چاہیے، سال پورا ہوا بچہ پاس ہوا تو اگلی کلاس میں، اور بچہ پاس نہیں ہوا تو اسی کلاس میں، اس سے زیادہ انہیں آپ کے بچے سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسکول اور کالج اور مکتبوں مدرسے کے استادوں کو تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے، زیادہ تر اسکولوں، کالجوں، مکتبوں اور مدرسوں میں تعلیم کا وہ حال ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے، جس کام کے لیے آپ نے بھیجا ہے تعلیم کے لیے، جب بیسیکلی اسی کام پر ان کی توجہ نہیں ہے تو تربیت جو ان کے لیے ایک سیکنڈری چیز ہے وہ اس پر کیا توجہ دیں گے؟ وہ اس پر توجہ نہیں دے سکتے۔ ایسے حالات میں اور ایسے وقت میں اگر ماں باپ بچوں کی تربیت پر ان اداروں کے حوالے سے توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ آپ پیسے دے کر اپنے بچوں کو بد تہذیب بنا رہے ہیں، بد اخلاق بنا رہے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھیے بچے اپنے ہمجولیوں سے سیکھتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اتنے ہمجولی کہاں سے لائیں گے ان کے لیے؟ نہیں لا سکتے۔ تو آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو اچھائیاں سکھائی بھی ہوں گی، یہ بچے اسکول کے ساتھیوں میں رہ کر، مکتب اور مدرسے کے ساتھیوں میں بیٹھ کر ان ساری اچھائیوں کو بھلا دیں گے جو آپ نے گھر پر سکھائی ہے، اور ان ساتھیوں کی برائیوں کو اپنا لیں گے۔ تو اب اسکول اور مکتب و مدرسے کے حوالے سے بھی جہاں اسکول کے ٹیچروں کی، مکتب اور مدرسے کے استادوں کی اہمیت اور ان کا کردار ایک اہم رول پلے کرتا ہے، وہیں اس مقام پر بھی گھر کے ساتھ ساتھ اسکول اور مکتب اور مدرسے کے حوالے سے بھی گھر والوں کی ذمہ داری یہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف گھر کا ماحول دیکھ لیں اور باقی مکتب و مدرسہ وہاں کے استادوں کے ذمے کر دیں اور اسکول کو وہاں کے ٹیچروں کے ذمے کر دیں۔ نہیں، ہمیں جس طرح اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو ان کے مکتب، مدرسے اور اسکول اور کالج میں بھی دیکھنا ہے۔ اسی لیے بچوں کے ٹیچروں سے کبھی کبھار کی ملاقات، مہینے 15 دن میں اسکول کے ٹیچروں اور استادوں سے ملاقات، یہ اس چیز میں آپ کو مدد فراہم کرے گی۔ کبھی کبھار بچوں کو خود لے جا کر اسکول اور مکتب و مدرسے تک چھوڑنا اور انہیں اسکول، مکتب اور مدرسے سے لے کر آنا، وقتاً فوقتاً کبھی کبھی ان کے ٹیچروں اور ان کے استادوں سے ملاقات کرنا، یہ ہمارے بچوں کی ان کے اسکول اور کالجز میں اور مکتب اور مدرسے میں نگرانی کے تعلق سے بہت اچھے طور پر ان کی زندگی میں اثر انداز ہوں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ استاد کو یہ احساس ہوگا کہ ان بچوں کے ماں باپ نے ان بچوں کو اسی طرح ہمارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان بچوں کے ماں باپ ان کی تربیت کے تعلق سے حساس ہیں، ان کے ماں باپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جب ان کے ماں باپ کا آنا جانا ہے مکتب، مدرسے اور اسکول کالج میں، تو اب ہماری جواب دہی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے جان سکتے ہیں، ہم سے سوال کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان بچوں کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ماں باپ جب اسکول کے ٹیچروں اور مکتب اور مدرسے کے استادوں سے وقت وقت پر ملاقات کرتے رہیں گے تو یہ استاد اور یہ ٹیچر بھی اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر طرح سمجھ سکیں گے اور اسے ادا کر سکیں گے۔ اس لیے یہ ملاقات ضروری ہے۔ اسی طرح بچوں سے ان کے ساتھیوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا، ان کے اسکول کے تعلق سے، ان کے مکتب اور مدرسے کے تعلق سے
کہ کبھی بچے آپ کے مکتب اور مدرسے سے جب واپس آئیں، اسکول سے واپس آئیں، تو آپ 10 منٹ کا وقت نکال کر بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان سے، ان کے ٹیچر کے تعلق سے، ان کے ساتھیوں کے تعلق سے، ان کی سہیلیوں کے تعلق سے معلومات حاصل کریں۔ اس طریقے سے بھی آپ کو ان کے ٹیچروں، ان کے استادوں اور ان بچوں کے ساتھیوں کے عادات و اخلاق کے تعلق سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی۔ اسی طرح آپ یہ بھی کیجئے کہ کبھی کبھار اپنے بچوں کے بستوں کو چیک کیجئے۔ چیک کیجئے مطلب اس نیت سے دیکھیے کہ کتابوں کی کنڈیشن کیا ہے، کمپاس میں کیا ہے، بیگ میں کیا ہے، کوئی غیر ضروری چیز تو بیگ میں موجود نہیں ہے، کسی دوسرے بچے کی کوئی چیز تو ہمارے بچے لے کر نہیں آ گئے ہیں، یا ہمارے بچوں کی کوئی چیز تو کسی دوسرے بچے نے نہیں لے لی ہے۔ اس طرح کی چیزیں، یا کوئی ایسی چیز تو بچہ گھر سے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال کر نہیں لے جا رہا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہے اور جو اس کے لیے کسی بھی سطح پر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کے حوالے سے جب آپ محتاط رویہ اختیار کریں گے اور احتیاط برتیں گے تو آپ کسی حد تک اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں کے تعلق سے بھی ان کی اپنی ذمہ داریوں کو آپ ادا کر پائیں گے۔ اب ان ساری ہدایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم کس حد تک ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، تو شاید مجھے یہ بولنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ مکتب، مدرسے اور اسکول کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا تو دور، ہم خود گھر کے تعلق سے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ میں خود عملی طور پر ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یوں ہی میرا پبلک لائف سے تعلق ہے، مزید یہ کہ میں خود مکتب کے بچوں کی تعلیم میں حصہ لیتا ہوں اور میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ میں آئے دن دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی نیا بچہ آتا ہے اور وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہم جب اسے دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھنے لائق نہیں ہے، کسی ادارے کے کسی مولوی صاحب نے انہیں تیزی کے ساتھ کنارے لگانے کے لیے کسی بھی طرح قرآن پاک تک پہنچا دیا ہے، ہم جب اسے دیکھتے ہیں، اس کا مخرج دیکھتے ہیں، اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں، حروف کی پہچان دیکھتے ہیں، حرکات کی پہچان دیکھتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جب ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے لائق نہیں ہے بلکہ پارا ام پڑھنے لائق نہیں ہے، ابھی تو اس کا قاعدہ درست کروانا ضروری ہے، ابھی ہر حرف کی پہچان اس کے لیے ضروری ہے، حرکات کی پہچان اس کے لیے ضروری ہے، ابھی حروف کے مخارج اس کے لیے ضروری ہے ان کو جاننا اور اس کی ادائیگی کے ساتھ انہیں پڑھنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ کو بلاتے ہیں، بچوں کے ماں باپ کو ہم جب یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ لے کر تو قرآن پاک آئے تھے مگر یہ قرآن پاک پڑھنے کی منزل میں ابھی نہیں ہے، اگر اسی حالت میں ہم نے ان کو قرآن پڑھا دیا تو پڑھنا بے پڑھنا یہ سب کیا ہے، برابر ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ بھی دھیان دیں اور بچے کو بھی سمجھائیں کہ پہلے اسے قاعدہ صحیح کرنا ضروری ہے، تو ہمیں اس کا رزلٹ یہ ملتا ہے کہ دوسرے دن سے وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے، نہ ماں باپ اسے لے کر آتے ہیں نہ وہ بچہ خود آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو فکر ہی نہیں، اور بچے کو یہ فکر ہے کہ میں تو قرآن شریف پڑھنے لگا تو اب میں پیچھے کیوں آؤں۔ ظاہر ہے جب ماں باپ اسے اچھی طرح سمجھائیں گے تبھی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اور بہت ساری رکاوٹیں ایک صحیح انداز میں بچوں کی تعلیم اور تربیت میں ہمارے رویوں کی وجہ سے یہ درپیش ہوتی ہیں، جنہیں ٹیچر اور استاد اور ماں باپ مل کر ہی حل کر سکتے ہیں۔ ماں باپ صرف اسکول، مدرسے اور مکتب اور کالج کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، بلکہ انہیں اسکول کے تعلق سے بھی اور مکتب اور مدرسے کے تعلق سے بھی حساس رہنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ہر استاد آپ کے بچے کو اپنے بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا، بلکہ زیادہ تر اساتذہ اور ٹیچرز ان کو مطلب صرف اپنی تنخواہوں سے ہے، یہ ان کا وقت پورا ہوا چھٹی، بچے بھی نکل گئے، استاد بھی نکل گئے، اور وقت پر انہیں تنخواہ چاہیے اور فیس چاہیے۔
وہ زمانے لد گئے, گزر گئے, جب استاد آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ان کی تعلیم پر وقت لگاتا تھا. ہمارے استاد تھے حضرت حافظ خلیل صاحب علیہ رحمت و رضوان, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کی قبر میں انہیں کروٹ کروٹ جنتیں عطا کرے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو بھی نیک اعمال ٹوٹے پھوٹے قبول فرمائے, اس سے انہیں بھی حصہ عطا فرمائے. کہ ان کی تنخواہ صرف 250 روپے تھی اس زمانے میں جب وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے, اور مدرسے کا ٹائم 10 بجے تک تھا کہ 10 بجے چھٹی. لیکن جب تک ہر بچہ سبق سنا نہیں لیتا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے. اگرچہ ان کو 12 بج جائے, 1 بج جائے, لیکن وہ ہمارے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر جب تک ہر بچہ سبق نہیں سنا لیتا تھا وہ اٹھتے نہیں تھے. آج آپ کو ایسے اساتذہ ملیں گے, بلکہ اگر کوئی استاد ایسا کرے بھی تو اس استاد پر ماں باپ چڑھ جاتے ہیں کہ بھائی شادی کے لیے جانا تھا ہم کو, آپ کی وجہ سے لیٹ ہو گئے, ختنے میں جانا تھا, عقیقے میں جانا تھا, منگنی میں جانا تھا, نکاح میں, بلکہ جھوٹ بول کر آ کے چھٹی لے کر جاتے ہیں. جانا ہوتا ہے شادی میں, کہتے ہیں مریض دیکھنے جانا ہے. یہ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا تربیت کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو جب مدرسے, مکتب اور اسکول سے جھوٹ بول کر چھٹی دلا رہے ہیں تو پھر یہ بھول جائیے کہ آپ کا بچہ سچ بولے گا بڑا ہو کر, یہ بھی آپ کی طرح پکا جھٹا ہوگا. اس لیے اس کو یاد رکھیے, اب وہ اساتذہ آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے, نہ اسکولوں میں نہ مکتب اور مدرسے میں, جو آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں. نہیں, یہ ذمہ داری بھی آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اگر آپ کو کسی جگہ استاد اچھا مل جائے, درد دل رکھنے والا مل جائے, آپ کے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنے والا, ان کو اچھا انسان بنانے کا جذبہ اپنے دل میں رکھنے والا مل جائے, تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ہر طرح سے اس استاد کا ساتھ دیجیے تاکہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے, اس کے حوصلے نہ ٹوٹیں اور اس کے حوصلے مزید پروان چڑھیں, اور وہ مزید کوشش آپ کے بچوں کے اخلاق و عادات و اطوار کو پروان چڑھانے اور انہیں بہتر راستوں پر ڈالنے میں صرف کرے. اس لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گھر کی 4 دیواری میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے ہی. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسکول, مدرسے, کالج اور مکتب کی زندگی میں بھی اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ان دونوں اداروں میں, ایک ہے اسکول کا ادارہ اور ایک ہے مکتب اور مدرسے کا ادارہ. اگر آپ دیکھیں اسکول کے مقابلے میں مکتب اور مدرسہ ٹوٹل فیس فری ہے, جہاں آپ کو کسی چیز کے لیے کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا. اگر مدرسہ ڈریس پہننے کا بولتا ہے تو ڈریس بھی مدرسہ فری میں آپ کے بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے, بیگ بھی آپ کے بچوں کو فری میں پرووائڈ کرتا ہے, اور کتابیں بھی آپ کے بچوں کو فری میں پرووائڈ کرتا ہے. ٹیچروں کی بھی کوئی فیس آپ کو ادا نہیں کرنی پڑتی, ٹوٹل فری. اس کے مقابلے میں اسکول میں کتاب بھی پیسے میں, بیگ بھی پیسے میں, ڈریس بھی پیسے میں, پڑھنا پڑھانا بھی پیسے میں, اور ساتھ میں یہ ساری چیزوں کے پیسے پھر اگر اسکول دور ہے تو بس اور آٹو بھی پیسے میں. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں روپے دے کر بھی اسکول والے پڑھائی نہیں کرواتے, آپ کو ٹیوشن لگانی پڑتی ہے, وہ ٹیوشن بھی پیسے میں. لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے معاشرے کی ماؤں اور ان کے باپوں کی انتہائی بے حسی ہے کہ اسکول کے تعلق سے پھر بھی وہ تھوڑا ہوش میں ہوتے ہیں, اسکول کے تعلق سے کسی حد تک حساس ہوتے ہیں, اسکول کے تعلق سے کسی حد تک بیداری کا ثبوت دیتے ہیں, مگر مکتب اور مدرسے کے تعلق سے پوری طرح بے حسی اور لاابالی پن ہمارے بچوں کی مائیں بھی ادا کرتی ہیں اور باپ بھی اسی روش پر چلتے ہیں. یعنی بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے لیے اس حد تک خیال نہیں ہوتا کہ اس کی ناک اور منہ بھی صاف ہے یا نہیں, اس کے بال بھی صاف ستھرے ہیں یا نہیں, اس نے کپڑے بھی ڈھنگ کے پہنے ہیں یا نہیں,
بلکہ بسا اوقات ہم نے اپنے اسی مکتب میں یہ بھی دیکھا کہ بڑے بچوں نے یہیں کارپیٹ پر بیٹھے بیٹھے پاخانہ پیشاب کر دیا. یعنی ان بچوں کی مائیں اور ان کے باپ یہ دھیان کر کے بھی نہیں بھیجتے کہ بچہ مدرسہ جا رہا ہے, اللہ کا کلام پڑھنا سیکھنا جا رہا ہے, تو اس نے پیشاب پاخانہ بھی کر لیا ہے یا نہیں, وضو بھی کر لیا ہے یا نہیں, منہ ہاتھ بھی دھو لیا ہے یا نہیں. ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کے اندر میل بھری ہوئی ہوتی ہے, کپڑے اس قدر گندے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. یہی بچے اگر ابھی شادی میں جائیں تو پھر دیکھیے ان کے کپڑوں کا انداز دیکھیے, ان کے کپڑوں کا رنگ ڈھنگ دیکھیے. لیکن چونکہ مکتب میں جانا ہے, اللہ کا کلام سیکھنے جانا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ ہماری یہ عجیب عادت بن گئی ہے کہ جو چیز جتنی مہنگی ہو ہم اس کی اتنی قیمت جانتے ہیں, لیکن اگر اللہ کا کلام بھی اگر فری میں سکھایا جا رہا ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بچہ آیا نہیں آیا, اسکول والے کہتے ہیں 10 دن غیر حاضری ہوگی, اسکول سے نکال دیں گے, فکر ہوتی ہے. اسکول والے کہتے ہیں کہ اگر 1 دن بھی بچہ نہیں آیا تو ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ چاہیے, فکر ہوتی. لیکن مکتب میں بچہ 15 دن میں سے 2 دن آ رہا ہے, 13 دن نہیں آ رہا ہے, ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں. آ رہا ہے مکتب کے باہری بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, گھر چلا جا رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اسے بے حسی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یعنی ہم نے بھی پڑھا لکھا نہیں اور ہم اپنی نئی نسل کو بھی پڑھا لکھا دیکھنا نہیں چاہتے. ہم نے اپنے معاشرے کو بھی انہی گندگیوں اور انہی دلدل میں دھسایا ہوا ہے, اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ایک برے اور گندے معاشرے میں ہی پروان چڑھانا چاہتے ہیں. ہم اپنے موجودہ معاشرے میں بھی گالی کا بول بالا کر کے ہم نے رکھا ہے, اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ہم بد اخلاقی اور گالی گلوچ کے معاشرے میں ہی پروان چڑھانا چاہتے ہیں. ہم نہ خود بدل سکے نہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بدلنا چاہتے. ہم نہ خود اچھے بن سکے نہ اپنی آنے والی نسلوں کو ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں. دنیا اگر اپنے آپ کو اچھا نہ بنا سکی تو کم از کم اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتی ہے, انہیں کسی لائق دیکھنا چاہتی ہے. مگر ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سے بھی زیادہ گیا گزرا بنانا چاہتے ہیں. یعنی باپ اگر جواری ہے تو بچہ شرابی بن جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, زندگی تو گزر ہی جائے گی. نہیں, زندگی تو گزر ہی جائے گی, مگر زندگی گزارنا یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں, اچھائیوں کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں. اچھے ماں باپ وہ ہیں جو اپنی کمیوں کو اپنے بچوں میں نہ آنے دیں, اپنی کمیوں سے بھی اپنے بچوں کو بچائیں. معاشروں کی کمیاں تو دور, اسکول مدرسے میں موجود کمیاں تو دور, خود ماں باپ کی ذات میں جو کمی اور عیب ہے, اس عیب اور اس کمی سے اور اس بد اخلاقی سے بھی اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں, وہ اچھے ماں باپ. مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر حساسیت ہوگی, ہم ذمہ داری کا احساس پیدا کر کے اپنے بچوں کی تربیت پر ہم دھیان دیں گے. اور یہ سلسلہ ہم نے اسی لیے شروع کیا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے ماں باپ نے اگر آج تک اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر اچھی طرح توجہ نہیں دی تو اس گفتگو کے نتیجے میں وہ سمجھیں, سیکھیں اور جانیں, اور اس بات کا احساس کریں کہ انہیں ہر مرحلے پر کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی. اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنے اخلاق و عادات و اطوار پر دھیان دینا ہے, اسی طرح گھر کی 4 دیواری میں بھی, اور اسی طرح اسکول, کالج, مکتب اور مدرسے میں بھیجنے کے بعد بھی اپنے بچوں سے ہمیں نظر نہیں ہٹانی ہے, بلکہ وہاں بھی ان پر باریک نظر رکھ کر انہیں ان کی زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر اچھے اخلاق و عادات کے ساتھ آگے بڑھنے کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مرحلے میں اور ہر موڑ پر اپنے بچوں کے تعلق سے ہم پر عائد ہونے والی ان ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.